ما یجب اضافتہ الی المفرد، جن کی اضافت مفرد کی طرف ضروری ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ما یلزم اضافتہ لفظا ومعنا، وما یلزم اضافتہ معنا دون لفظ۔ پہلی قسم وہ ہے جن کی اضافت جملے کی طرف مفرد کی طرف لفظی اور معنوی دونوں طور پر ضروری ہے، مطلب یہ کہ جن کے مضاف الیہ کو حذف نہیں کر سکتے، ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم وہ جن کی اضافت معنوی طور پر صرف ضروری ہے، مطلب یہ کہ جن کے مضاف الیہ کو حذف کر بھی سکتے ہیں۔ فالذی یلزم اضافتہ معنا دون لفظ کلمات، جن کی اضافت معنوی طور پر ضروری ہے، یعنی کہ جن کے مضاف الیہ کو حذف کر سکتے ہیں، وہ تین کلمات ہیں، کل و بعض و ای۔ فہذه الکلمات یلزم اضافتها الی المفرد، ان کلمات کی اضافت مفرد کی طرف ضروری تو ہے، مگر تارۃ تضاف الیہ لفظا و معنی، کبھی کبھی یہ اضافت ان کی اضافت کی جاتی ہے لفظی اور معنوی دونوں طور پر، یعنی کہ ان کا مضاف الیہ لفظی طور پر بھی موجود ہوتا ہے، معنوی طور پر بھی۔ جیسے کل الطلبۃ مقبل، کل کو دیکھیے الطلبہ مضاف الیہ موجود ہے، لفظی طور پر موجود ہے، وبعضهم میں بعض کا جو مضاف الیہ وہ موجود ہے لفظی طور پر، وایہم کا جو مضاف الیہ ہے وہ موجود ہے لفظی طور پر۔ کل الطلبۃ مقبل وبعضهم فاہم وایہم شجاع، تمام میں مضاف الیہ لفظی طور پر موجود ہے، مگر ان کے مضاف الیہ کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور صرف مضاف الیہ کو معنوی طور پر باقی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کل مقبل، کل مقبل، تو کل کا مضاف الیہ لفظی طور پر تو حذف ہے، کہیں پہ ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے، لفظی طور پر محذوف ہے لیکن معنوی طور پر موجود ہے، اس کو مانا جائے گا۔ وبعض فاہم، اسی طرح بعض کا گرچہ مضاف الیہ لفظی طور پر موجود نہیں ہے لیکن معنوی طور پر اس کو موجود مانا جائے گا۔ وَأَيٌّ شُجَاعٌ، ایٌ کا مضاف الیہ لفظی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی محذوف ہے، مگر معنوی طور پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ وہ قسم ہے جس کے مضاف الیہ کو حذف کرنا لفظی طور پر جائز ہے، اضافت تو ضروری ہے لیکن مضاف الیہ کو حذف کر دیں گے اور معنوی طور پر اس کو باقی رکھیں گے، معنوی طور پر باقی رکھیں گے۔ یعنی یہ ان اسماء کی طرح نہیں ہے جن کے اضافت کو ختم کر دیں، بلکہ ان کی اضافت ضروری ہے۔ یہ اس کی طرح نہیں جیسے کہیں گے ھذا قلم، یہ وہ الگ ہے، یہاں پہ لازماً مضاف الیہ موجود ہے لیکن اس کو آپ لفظی طور پر بھی موجود رکھ سکتے ہیں اور کبھی لفظی طور پر حذف کر بھی سکتے ہیں، لیکن معنوی طور پہ کم سے کم موجود ہوگا ہی۔ والذی یلزم اضافتہ الی المفرد لفظا ومعنا ثلاثۃ انواع، اور جن کی اضافت مفرد کی طرف ضروری ہے لفظی اور معنوی دونوں طور پر، یعنی کہ جن کے مضاف الیہ کو حذف نہیں کر سکتے۔ پہلی قسم وہ تھی جن کے مضاف الیہ کو لفظی طور پر حذف کر سکتے ہیں، لیکن دوسری قسم وہ ہے جن کے مضاف الیہ کو لفظی طور پر حذف نہیں کر سکتے بلکہ لفظی اور معنوی دونوں باقی رہیں گے، اور یہ تین قسم کے ہیں۔ ما یضاف الی الظاہر والمضمر، جو ظاہر، اس میں ظاہر اور مضمر دونوں کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں، جیسے عندی، ولدا، وسوا، وقصارى، وحمادہ، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کبھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف کریں، کبھی اس میں ضمیر کی طرف مضاف کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آئیں گے کہ جو صرف اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں، ضمیر کی طرف نہیں، اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو صرف ضمیر کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں، اس میں ظاہر کی طرف نہیں۔ تو پہلی قسم وہ ہے جو ضمیر اور اس میں ظاہر دونوں کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں،
اور وہ یہ کلمات ہیں عند، لدا، سوا، قصارى، حمادہ۔ مثالیں ہیں تو عند اللہ قضاء الامور، عند اللہ لفظ جلالہ کی طرف جو ہے مضاف ہے، وعنده مفاتیح الغیب، عند ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو ایک میں اسم ظاہر کی طرف اور دوسرے میں اسم ضمیر کی طرف۔ ولدا محمد مال ولدیک غنا، محمد کی طرف لدا کی اضافت یعنی اسم ظاہر کی طرف، اور دوسرے میں لدیک ضمیر کی طرف اضافت ہے۔ ولا اريد سوا وجه اللہ، سوا کی اضافت وجہ کی طرف ہے، اسم ظاہر ہے۔ فکل شیء سواہ زائل، سوا کی اضافت دوسرے میں ضمیر کی طرف ہے۔ کما تقول قصارى الامر وقصاراہ وحمادى الامر وحماداہ۔ ومما يضاف الى الظاہر والمضمر کلا وکلتا، انہی میں سے کلا وکلتا کے الفاظ بھی ہیں، کلا وکلتا کے بھی الفاظ ہیں جو ضمیر کی طرف بھی اور اسم ظاہر کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں۔ نحو کلا الرجلین وکلاہما وسیأتی الحدیث عنہما۔ وما يلزم اضافته الى الظاہر فقط، کچھ کلمات ایسے ہیں جن کی اضافت صرف اسم ظاہر کی طرف کر سکتے ہیں، ضمیر کی طرف نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ کلمات ہیں اولو و اولاتی و ذو و ذاتی۔ تقول الآباء اولو فضل والامہات اولات نعمت وعلی ذو مال وہند ذات جمال۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، 4 الفاظ ہمارے سامنے، ان کو اسم ظاہر کے علاوہ ضمیر کی طرف اضافت نہیں کر سکتے۔ اس میں ہمارے سامنے تیسری قسم، یہاں پہ چوتھی لکھ دیا گیا غلطی سے، تیسری قسم وہ ہے ما یلزم اضافته الی المضمر، جن کی اضافت صرف مضمر کی طرف کی جا سکتی ہے، اس میں ظاہر کی طرف نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہیں وحد، وحدہ، لبیک وسعدیک ودوالیک وحنانیک، اور اسی میں ایک لفظ آتا ہے حذادیک، حذادیک۔ تو یہ جو الفاظ ہیں تقریباً 6 الفاظ، ان کی اضافت ضمیر کی طرف ہمیشہ ہوگی، اس میں ظاہر کی طرف نہیں ہوگی۔ اب ان میں سے بعض الفاظ ایسے ہیں جو تمام ضمائر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، بعض کلمات ایسے ہیں جن کی اضافت صرف ضمیر مخاطب کی طرف کی جاتی ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے الا ان کلمۃ وحد تضاف الى جمیع الضمائر، مگر وحد کا جو لفظ ہے یہ تمام ضمائر کی طرف مضاف ہوگا، جیسے ذاکر الزمیل وحدہ، ساتھی نے اکیلے مذاکرہ کیا، وذاکرت وحدی، میں نے اکیلے مذاکرہ کیا، وسافر وحدک، تم نے اکیلے سفر کیا، سافر ہے نا، سافر وحدک، تم اکیلے سفر کرو۔ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ضمیر کی جو 3 اقسام ہوتی ہیں، ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم، یہ تینوں اس میں کیا ہیں آئی، یعنی تینوں کی طرف اضافت جائز ہے۔ وَأَمَّا لَبَّيْكَ وَمَا بَعْدَهَا فَتَخْتَصُّ بِضَمِيرِ الْمُخَاطَب، مگر لبیک اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں یہ تمام کے تمام ضمیر مخاطب کی طرف اضافت کے لیے خاص ہیں۔ تقول لبیک ایھا الداعی، لبیک ایھا الداعی، آپ نہیں کہہ سکتے لبیہ یا لبیہم، یا ایک اس میں ظاہر کی طرف نہیں اضافت کر سکتے۔ ومعناها اقیم علی اجابتک اقامۃ بعد اقامۃ، اس کا معنی لبیک کا معنی کیا ہے؟ اقیم علی اجابتک اقامۃ بعد اقامۃ، میں تمہارے جواب یعنی میں تمہارے جواب پر کھڑا ہوتا ہوں، یہ کے بعد دیگرے یعنی بار بار، میں تمہارے جواب کے لیے بار بار کھڑا ہوتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی پکارتا ہے اور آپ لبیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس کی پکار کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار آپ کے لیے کیا ہے حاضر ہوں۔
یہ بار بار کا معنی کہاں سے آتا ہے؟ یہ بار بار کا معنی تثنیہ سے آتا ہے. یہ اگلا جو ہے دیکھیں گے کچھ تفصیل. وَسَعْدَيْكَ أَيُّهَا الْمُسْتَعِينُ، سعدیک کا لفظ ہے اور سعدیک کا معنی ہوتا ہے اسعادا لک بعد اسعاد. اسعد یسعد اسعاد معنی خوش کرنا ہے کہ نہیں. وَكَذَلِكَ دَوَالَيْكَ بمعنى تداولا بعد تداول. ودوالیک کہتے ہیں کہ یہ لے لو ہے کہ نہیں. ودوالیک اسی طرح آگے کی چیزیں لے لو. وحنانیک، حنانیک بمعنى تحننا علیک بعد تحنن، یعنی کہ آپ پر شفقت ہو بار بار، شفقت کے معنی میں. فهذه الكلمات لا تضاف الا الى ضمیر المخاطب، یہ کلمات مضاف نہیں ہوتے ہیں مگر ضمیر مخاطب کی طرف. وشد اضافتها الى الغائب او الاسم الظاہر، ان کلمات کی اضافت ضمیر غائب یا اسم ظاہر کی طرف بطور شاذ آیا بھی ہے. ومن اضافت لبا الى ضمیر الغائب شذوذا قول الشاعر، جو شاذ اقوال اشعار آئے ہیں ان کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. انک لو دعوتنی ودونی زوراء ذات مترع بیون لقلت لبیہ لمن یدعونی، اگر آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور میرے درمیان بیابان ہو، ذات مترعین بہت دوری والا، یعنی ذات مترعین کے معنی ارض بعیدۃ الاطراف، ارض بعیدۃ الاطراف یعنی لمبی چوڑی لمبا چوڑا بیابان. بیون گہرے کنواں، گہرے کنواں، گہرا کنواں، میرے درمیان بیابان ہو ہے کہ نہیں، لمبا بیابان اور گہرا کنواں، تو میں کہتا ہوں لبیہ، اس آدمی کو کیا کہتا ہوں؟ لبیہ. غائب کی ضمیر اختیار کیا گیا. لمن یدعونی، اس شخص کے لیے جو مجھے پکارتا ہے. یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاعر کہ میں اتنا بہادر ہوں اور لوگوں کی مدد اور حمایت میں اتنا آگے ہوں کہ اگر کوئی مجھے پکارے اور وہاں تک جانا بہت دشوار ہو پھر بھی میں جاتا ہوں، پھر بھی کیا ہے میں جاتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں. محل شاہد ہمارے نزدیک ہے لبیہ. فقد اضاف لبا الى ضمیر الغائب وذلك شاذ، یہاں پہ لبی جو ہے اس کی اضافت کی گئی ہے ضمیر غائب کی طرف اور یہ شاذ ہے. كما شذ اضافت لبا یا لبی الى الاسم الظاہر فی قول الشاعر، اسی طرح اسم ظاہر کی طرف لبا کی اضافت یہ بھی شاذ ہے. شاعر کا یہ قول دعوت لما نابنی مسورا فلبا فلبا یدی مسور، میں دعوت مسورا، میں مسور کو پکارا، میں نے مسور کو پکارا جب مجھے مصیبت لاحق ہوئی. ناب ینوب کے معنی مصیبت لاحق ہونا. ناب ای نزل بی من مصیبت، نزل بی من مصیبت، جب مجھے مصیبت لاحق ہوئی تو میں نے کس کو پکارا؟ مسور کو. فلبا لبا یدی مسور، تو اس نے جو ہے اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ وہ حاضر ہے، وہ حاضر ہے. مسور کیا ہے؟ حاضر ہے. مسور حاضر ہے. اس میں محل شاہد ہے لبا یدی مسور. یہاں پہ دیکھتے ہیں مسور یدی ہے نا، یدی مسور، تو لبا کی اضافت یدی کی طرف آئی ہے اور یدی یہ کیا ہے؟ یدی کیا ہے؟ یہ اسم ظاہر ہے، وہ حاضر ہے مسور کے سامنے ہے کہ نہیں. فقد اضاف لبا الى الاسم الظاہر وهو قوله یدی وذلك شاذ، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. ولبیک واخواتها مصادر تعرب مفعولا مطلقا لعامل محذوف وجوبا. یہ جو لبیک ہے، سعدیک ہے، دوالیک، حنانیک، یہ سب کیا مصادر ہیں، مصادر ہیں اور مفعول مطلق کا اعراب دیے جاتے ہیں
جن کا عامل وجوبی طور پر محذوف مانا جاتا ہے، ان کے عامل کو وجوبی طور پر کیا مانتے ہیں؟ محذوف مانتے ہیں۔ اور اس کی بحث آپ لوگ مفعول مطلق میں جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مفعول مطلق میں اس کتاب کی جو پہلی جلد ہے اس میں آپ مفعول مطلق کی بحث نکالیں گے تو وہاں پہ آپ کو دیکھیں، وہاں پہ ایک بحث آئے گی کہ عامل کو حذف کرنا وجوباً اور جوازاً کی بحث، کہ کب مفعول مطلق کے عامل کو حذف کریں گے؟ وجوباً اور جوازاً۔ سبحانک، معاذ اللہ، لیکن یہ سب جتنے الفاظ ہیں اس سب کی جو ہے وہاں پہ بحث ہوگی۔ ولیکن هل هي مثنات لفظا او مفردا، یہاں پہ بحث یہ ہے کہ لبیک اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں سعدیک، کیا یہ تثنیہ ہے یا مفرد ہے؟ ایک سوال ہے۔ مذهب سیبوئی ان لبیک واخواتها مثنات لفظا ومعناه التکثیر، سیبوئی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لبیک اور اس کی اخوات یہ تثنیہ ہے لفظی طور پر، اور اس کا معنی تکثیر کا ہے، کثرت کا معنی ہے اس کے اندر۔ وَلِذَلِكَ كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْمُثَنَّى، اور اسی لیے یہ کلمات مثنیٰ سے تثنیہ سے ملحق ہیں۔ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّثْنِيَةِ التَّكْثِير، کیونکہ تثنیہ سے مقصود تکثیر ہوتا ہے اور تکثیر اور تکرار، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں تثنیہ سے مقصود تکثیر جو ہے ثم ارجع البصر کرتین، پھر نگاہ کو واپس کرو، کرتین ہے کہ نہیں، دوبارہ۔ تو یہاں پہ دو بار کا معنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بار بار، پھر نگاہ کو واپس کرو بار بار۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے سورہ کے اندر کہ آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، کیا آسمان میں کوئی خلل تمہیں نظر آتا ہے؟ اور پھر اپنی نگاہ کو بار بار اوپر نیچے کر کے دیکھو کہ کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آ جائے، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ کرتین سے مراد دو بار نہیں ہے بلکہ بار بار، یہ تکثیر کا معنی تثنیہ سے یہاں پہ جو ہے پیدا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امرؤ القیس کا پہلا شعر قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، قفا کا جو تثنیہ کا لفظ ہے کہ نہیں، تو اس میں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ یہ تثنیہ اصل میں یہ تثنیہ مراد نہیں ہے بلکہ وہاں پہ تکثیر جماعت مراد ہے، تو تثنیہ سے کبھی کبھی تکثیر جماعت مراد لیتے ہیں۔ فلیس المقصود بکرتین مرتین فقط بل المراد والتکثیر والتکرار، بدلیل قوله تعالی ینقلب الیک البصر، غلطی ہے اس میں، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری طرف نگاہ لوٹ آئے گی، خاسئا وهو حسیر، خاصی ناکام ہو کر، اور اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ حسرت میں ہوں گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگاہ لوٹ آئے گی، کب لوٹ آئے گی؟ تھک ہار کر، جب بار بار آدمی دیکھے گا تب تھک ہار کر لوٹ آئے گی۔ اے مزدجرا وهو کلیل ولا ينقلب البصر مزدجرا کلیلا من کرتین فقط، دو ہی بار دیکھنے سے تھک ہار کر جو ہے نگاہ واپس نہیں آئے گی۔ فتعین ان یکون المراد بکرتین التکثیر لا اثنین فقط، لہذا یہ متعین ہو گیا کہ کرتین سے مراد تکثیر ہے نہ کہ دو مرتبہ۔ وکذلک لبیک واخواتها التثنیۃ فیہا مقصود بها التکثیر، لہذا خلاصہ کلام یہ کہ سیبوئی کا مذہب یہ ہے کہ یہ الفاظ تثنیہ کے ہیں اور اس کا معنی تکثیر کے ہیں۔ ومذهب یونس ان لبیک مفرد ولیس مثنى، یونس کا مذہب یہ ہے کہ یہ کلمات جو ہے مفرد ہیں، تثنیہ نہیں ہے۔ واصلہ لبا، اس کی اصل کیا ہے؟ لبا ہے، علی وزن فعلا، فهو مفرد مقصور، یہ اس میں مفرد مقصور ہے، اسم مقصور ہے۔ قلبت الفہ یاء مع الضمیر، ان کے الف کو یا میں بدل دیا گیا ہے ضمیر کے ساتھ، یعنی ضمیر کی طرف اضافت کے وقت۔ کما قلبت الف لدى وعلى یاء مع الضمیر، جیسے کہ لدا اور علا کے الف کو یا میں بدل دیا جاتا ہے ضمیر کے ساتھ، فی قولک لدیہ وعلیہ۔ ورد علیہ سیبوئی بأنه لو كانت الفه مقصورة لم تنقلب الفه مع الظاهر یاء كما لم تنقلب لدى وعلى مع الظاهر، سیبوئی
یونس پر رد یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کا الف مقصورہ ہے تو اس کا الف اسم ظاہر کے ساتھ یا میں نہیں بدلا جاتا، جیسے کہ اسم ظاہر کے ساتھ یا میں نہیں بدلا جاتا ہے لدا اور علا کے الف کو، تو کہتے ہیں علی اللہ، ہے کہ نہیں، علی اللہ، اس طرح نہیں کہتے ہیں یا میں بدل کے۔ مگر یہ جو لبا ہے، لبی یدی مسورن، ابھی ہم نے پڑھا لبی یدی مسورن، تو اس میں ظاہر کے ساتھ بھی یا میں کیوں بدل دیا جاتا ہے؟ یہ سوال جو ہے سیبوئے کا ہے یونس کو، کہ اگر آپ کی بات مان لیں کہ علا اور لدا کی طرح ہے تو علا اور لدا کی طرح تمام صورتوں میں ہونا چاہیے۔ فَكَمَا يُقَالُ عَلَى زَيْدٍ وَلَدَ الْبَابِ بِالْأَلِفِ كَانَ يَنبَغِي أَن يُقَالَ لَبَّا زَيْدٍ، تو جس طرح علی زیدن اور لد الباب بالالف الف کے ساتھ کہتے ہیں، اسی طرح کہنا چاہیے لبا زیدن بالالف ایضا، لیکنہم لما اضافوها الى الظاہر قلبوا الالف یاء، لیکن جب ان لوگوں نے اس کی اضافت کی ظاہر کی طرف تو الف کو یا میں بدل دیا اور کہا فلبا یدی مسورن، فلبا یدی مسورن، تو اس کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یونس کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے، مرجوح ہے، اور سیبوئے کی بات کیا ہے، زیادہ راجح ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔